پہلی مرتبہ حیض کا آنا۔ حلیمہ کو پہلی مرتبہ خون آیا اور اب تک مسلسل جاری ہے اور بیچ میں 15 دن بھی نہ رکا، تو اس کے نماز روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: جس عورت کو پہلی مرتبہ خون آیا اور اس کا سلسلہ مہینوں یا برسوں جاری رہا، یہاں تک کہ بیچ میں 15 دن کے لیے بھی نہ رکا، تو جس دن سے خون آنا شروع ہوا اس روز سے 10 دن تک حیض اور باقی 20 دن استحاضہ ہے۔ استحاضہ کے سمجھے، اور جب تک یہ جاری رہے یہ قاعدہ برتے، اور اگر اس سے بیشتر حیض آ چکا ہے تو اس سے پہلے جتنے دن حیض کے تھے ہر 30 دن میں اتنے حیض کے سمجھے، باقی جو دن بچے وہ استحاضہ کے ہوں گے۔ عمر بھر حیض کا خون نہ آنا۔ شکیلہ کو عمر بھر خون نہیں آیا یا آیا مگر 3 دن سے کم آیا، تو اس کے لیے نماز روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر شکیلہ کو عمر بھر خون نہیں آیا مگر 3 دن سے کم آیا، ایسی صورت میں وہ عمر بھر پاک رہے گی، اور اگر ایک بار 3 دن رات خون آیا پھر بالکل نہ آیا تو فقط 3 دن رات حیض کے ہیں، باقی وہ ہمیشہ کے لیے پاک رہے گی۔ زمانے کی نماز روزے کا حکم۔ کسی عورت کو 10 دن خون آیا، اس کے بعد سال بھر تک پاک رہی، پھر برابر خون جاری رہا، اس زمانے میں اس کے لیے نماز روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس صورت میں وہ نماز روزے کے لیے ہر مہینے میں 10 دن حیض کے سمجھے اور 20 دن استحاضہ کے۔ دارالمختار۔ عادت سے ہٹ کر خون آیا۔ میری دوست آسمہ کی ایک عادت مقرر نہیں ہے، کبھی 6 دن حیض کے اور کبھی 7 دن ہوتے ہیں۔ اب اس کو جو خون آیا وہ بند ہوتا ہی نہیں، اس کے لیے نماز روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: ایسی صورت میں نماز روزے کے حق میں کم مدت یعنی 6 دن حیض کے قرار دیے جائیں گے، اور 7ویں روز نہا کر نماز پڑھے اور روزہ رکھے، جبکہ رمضان ہو مگر 7 دن پورے ہونے کے بعد نہانے کا حکم ہے تو 7ویں دن جو فرض روزہ رکھا ہے اس کی قضا کرے۔ یا استحاضہ۔ آسمہ کو 7 دن حیض آیا، اس کے بعد عظمیٰ کو 10 دن بعد دوبارہ خون آیا یہ خون حیض کا ہے یا استحاضے کا؟ جواب: 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم پورے 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ اگر پورے 15 دن ہوئے تھے کہ خون آیا تو وہ استحاضہ ہے۔ حیض کے رنگ۔ میری دوست صوبیہ کو سبز رنگ کا حیض کے دنوں میں خون آیا، کیا اس کا شمار حیض میں ہوگا؟ جواب: آپ کی دوست صوبیہ کو جو سبز رنگ کا خون آیا اس کا شمار حیض میں ہی ہوگا، کیونکہ حیض کے 6 رنگ ہیں: سیاہ، سرخ، سبز، زرد، گدلا، مٹیالہ۔ اگر ان رنگوں میں سے باری کے دن میں خون آئے تو وہ حیض ہے۔ حیض کی مدت۔ سروت بخاری کو پہلے 2 دن حیض آ کر رک گیا، پھر اس کے بعد خون آیا ہی نہیں، تو کیا وہ خون حیض میں شمار ہوگا یا نہیں؟ جواب: سروت بخاری کو 2 دن حیض آ کر رک گیا پھر آیا ہی نہیں تو یہ خون حیض میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں، 1 منٹ بھی کم ہے تو حیض نہیں۔ بہار شریعت حصہ دوم۔ حیض میں زمین سے قرآنی آیت کا اٹھانا۔ حالت حیض و نفاس میں اگر قرآن کی آیت کسی کاغذ پر لکھی ہوئی زمین پر ملے تو اسے اٹھائے یا کیا کرے؟ حالت حیض و نفاس میں اگر قرآن کی آیت کسی کاغذ پر لکھی ہوئی زمین پر ملے تو اسے دوسرے کپڑے سے یعنی کہ ایسا کپڑا جو جسم کے تابع نہ ہو اس سے اٹھا لے۔ کے خون سے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ۔ اگر کپڑوں پر حیض و نفاس کا خون لگ جائے اس کے پاک کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: نجاست اگر دلدار ہے جیسے پاخانہ، گوبر اور خون وغیرہ تو دھونے میں گنتی کی شرط نہیں، بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی بار دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں، اگر 3 سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا مستحب ہے۔ اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ حصہ، اثر یا رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی دور کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر اس کا اثر مشکل سے جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ دھو لیا، پاک ہو گیا۔ عالمگیر و منیا۔
حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں جب کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو کیا کرے؟ فرمایا، جب تم میں کسی کا کپڑا حیض سے آلودہ ہو جائے تو اسے کھرچے، پھر پانی سے دھوئے، تب اس میں نماز پڑھے۔ میں قرآن کی آیت کو چھونا۔ زیب النساء کو حالت حیض میں ایک کاغذ پر کوئی صورت لکھی ہوئی ملی، اس کو چھونے اور پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، کاغذ کے پرچے پر کوئی صورت یا آیت لکھی ہو تو اس کا چھونا حرام ہے۔ نماز میں کلمہ و درود پڑھنا۔ زوبیہ کی خالہ کلمہ شریف، درود شریف اور استغفار پڑھنے کے بارے میں پوچھتی ہیں، کیا حیض و نفاس کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید کے علاوہ اور دوسرے اذکار مثلا کلمہ، درود شریف، استغفار وغیرہ بلا کراہیت جائز بلکہ مستحب ہے، اور ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر ہے، اور ویسے بھی پڑھ لیا جب بھی حرج نہیں، اور ان کے چھونے میں بھی حرج نہیں۔ میں نماز کے اوقات کیسے گزارے؟ عائشہ پوچھتی ہیں کہ حیض و نفاس کی حالت میں نماز کے اوقات میں کیا کرنا بہتر ہے؟ جواب، نماز کے وقت میں وضو کر کے اتنی دیر تک ذکر الہی، درود شریف اور دوسرے وظائف مثلا شجرہ، دعائیں وغیرہ پڑھ لیا کریں کہ جتنی دیر نماز پڑھتی ہے تاکہ عادت رہے۔ عالمگیری حیض میں تسبیح ہاتھ میں لینا۔ میری دادی مجھے حالت حیض میں تسبیح ہاتھ میں لینے سے منع کرتی ہیں، کیا حالت حیض میں تسبیح ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ جواب، حیض و نفاس کی حالت میں تسبیح ہاتھ میں لینا جائز ہے، جیسا کہ قرآن حدیث پاک میں ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ہاتھ بڑھا کر مسجد سے مصلی اٹھا دینا۔ عرض کی، میں عائزہ ہوں؟ فرمایا کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جس طرح مصلی اٹھانا جائز ہے، اسی طرح تسبیح ہاتھ میں لینا بھی جائز ہے۔ بہار شریعت حصہ دوم۔ دعائے قنوت پڑھنا۔ میری خالہ حیض و نفاس کی حالت میں دعائے قنوت پڑھنے کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ کیا حالت حیض میں دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ حیض و نفاس کی حالت میں دعائے قنوت پڑھنا مکروہ ہے۔ نفاس کی حالت میں نئے کپڑے نہ پہننا۔ میری بہن کی عادت ہے کہ وہ حیض نفاس کے دنوں میں نئے کپڑے نہیں پہنتی، اور ان دنوں میں پہنے جانے والے کپڑوں کو دوبارہ نہیں پہنتی۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، حیض نفاس کے دنوں میں استعمال کیے جانے والے کپڑے پر اگر نجاست نہ لگی ہوئی ہو تو انہیں اپنے استعمال میں لانا اور نماز روزہ کرنا جائز ہے، اور ان کپڑوں کو ایک بار پہن کر پھینک دینا اسراف ہے۔ پہنے ہوئے دوپٹے سے قرآن چھونا۔ میمونہ پوچھتی ہے کہ کیا حیض و نفاس والی عورت اپنے پہنے ہوئے دوپٹے سے قرآن مجید کو چھو سکتی ہے؟ جواب، حیض و نفاس والی عورت کے دامن یا دوپٹے کے آنچل یا کسی ایسے کپڑے سے قرآن پاک چھوئے کہ جس کو پہنے یا اوڑھے ہوئے ہے، یہ سب حرام ہے۔ کی حالت میں جزدان والا قرآن چھونا۔ عالیہ پوچھتی ہیں کہ قرآن مجید جزدان میں لپٹا ہوا ہو تو کیا حیض و نفاس والی عورت اسے چھو سکتی ہے؟ جواب، اگر قرآن مجید جزدان میں ہو تو حیض و نفاس کی حالت میں اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں۔ کے بعد بقیہ دن گزارنا۔ فضیلہ حیض سے پاک ہو گئی اور دن کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تو کیا وہ اسے روزے کی مثل گزارے گی، اور کیا اس روزے کی قضا اس پر واجب ہے یا نہیں؟ حیض و نفاس والی پاک ہوئی اور کچھ دن باقی رہ گیا تو اسے روزے کی مثل گزارے، اور اس روزے کی قضا واجب ہے۔ میں جمع جائز جاننا۔ فاطمہ سوال کرتی ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں جمع کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کا جائز جاننا کیسا ہے؟ جواب، حیض و نفاس کی حالت میں جمع حرام ہے۔ ایسی حالت میں جمع جائز جاننا کفر ہے، اور حرام سمجھ کر لیا تو سخت گنہگار ہوا۔ اس پر توبہ فرض ہے، اور آمد کے زمانے میں کیا تو 1 دینار، اور قریب ختم کے کیا تو نصف دینار خیرات کرنا مستحب ہے۔ نماز میں حیض کا حکم۔ شائستہ نماز پڑھ رہی تھی کہ اسے حیض آ گیا، اس نماز کی قضا اس پر واجب ہے یا نہیں؟ جواب، نماز پڑھنے میں اگر حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا تو وہ نماز معاف ہے، البتہ اگر نفل نماز تھی تو اس کی قضا واجب ہے۔ حیض میں سنی ہوئی آیات سجدہ کا حکم۔ نائلہ نے حالت حیض میں آیت سجدہ سنی، ایسی حالت میں اس پر سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہے؟ کیا آیت سجدہ سننے سے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب، حیض و نفاس والی پر سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کرنا حرام ہے۔ آیت سجدہ سننے سے اس پر سجدہ واجب نہیں۔ در مختار دارالمختار۔
हैज़ में मस्जिद जाना। कासिम का घर मस्जिद से करीब है। इसका 3 साल का बेटा दौड़ कर मस्जिद में चला जाता है। क्या वो हालत हैज़ में अपने बेटे को बुलाने मस्जिद में जा सकती है? जवाब, हैज़ निफास वाली को मस्जिद में जाना या खाने काबा के अंदर जाना और इसका तवाफ़ करना अगरचा मस्जिद हराम के बाहर से हो, हराम है। यूं ही मस्जिद से गुजरना भी हराम है। हाँ, ईदगाह के अंदर जाना या हाथ बढ़ाकर कोई चीज़ मस्जिद से लेना जायज़ है। दर मुख्तार। हालत में रोज़ा और नमाज का हुक्म। मेरी फुप्पी हैज़ निफास के दिनों में फ़र्ज़ नमाज और फ़र्ज़ रोज़ों के बारे में पूछती हैं कि इनकी क़ज़ा है। जवाब, हैज़ निफास की हालत में रोज़ा रखना हराम है, बल्कि नमाजें माफ़ हैं, इनकी क़ज़ा भी नहीं। हाँ, रोज़ों की क़ज़ा है और दिनों में रखना फ़र्ज़ है। से ज़्यादा खून आना। साहिदा को 40 दिन से ज़्यादा खून आया और इसे ये याद नहीं कि इससे पहले बच्चे की पैदा होने के में कितने दिन खून आया था। इसके बारे में बताइए कि ये खून निफास का है या इस्तिहाज़ा का। जवाब, किसी को 40 दिन से ज़्यादा खून आया तो अगर इसके पहली बार बच्चा पैदा हुआ है या ये याद नहीं कि इससे पहले बच्चा पैदा होने में कितने दिन खून था तो 40 दिन रात निफास, बाकी इस्तिहाज़ा। और जो पहली आदत मालूम हो तो आदत के दिनों तक निफास है और जितना ज़्यादा है वो इस्तिहाज़ा है। जैसे आदत 30 दिन की थी और इस बार 45 दिन आया तो 30 दिन निफास के हैं और 15 दिन इस्तिहाज़ा के। दर मुख्तार, दारुल मुख्तार। की हालत में कुरान को छूना। निगहत हाइज़ा हैज़ वाली है, क्या वो ऐसी हालत हैज़ में कुरान शरीफ पढ़ और छू सकती है या नहीं? इसका शरई हुक्म क्या है? जवाब, हैज़ निफास वाली औरत को कुरान मजीद पढ़ना देख कर हो या ज़बानी या इसको छूना, अगरचा इसकी जिल्द चोली हाशिया को हाथ लगाए या उंगली की नोक या बदन का कोई हिस्सा लगे, हराम है। में अजान का जवाब देना। नाजिया हालत हैज़ में अजान का जवाब देने लगी कि रुकैया ने इस अजान का जवाब देने से मना कर दिया कि हालत हैज़ में अजान का जवाब नहीं देते। बताइए क्या इस हालत में अजान का जवाब देना कैसा है? जवाब, हैज़ निफास वाली औरत को अजान का जवाब देना जायज़ है। शौहर के साथ रहना। बाज़ घरानों में ये रिवाज है कि हालत हैज़ निफास में औरत अपने शौहर के साथ ना खा पी सकती है और ना सो सकती है। इसका शरई हुक्म क्या है? जवाब, औरत हैज़ निफास की हालत में शौहर के साथ खा पी सकती है, दोनों एक पलंग पर सो भी सकते हैं, बल्कि इस वजह से साथ ना सोना मुकरूह है। की मुद्दत। फरखंदा की खाला सवाल करती हैं, क्या निफास की भी कोई मुद्दत मुकर्रर है और अगर है तो कितनी? जवाब, निफास में कमी की जानिब कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं। आधे से ज़्यादा बच्चा निकलने के बाद एक दिन भी खून आया तो ये निफास है और ज़्यादा इसकी मुद्दत 40 दिन और रात है। 40 दिन के अंदर खून आना। मेरी बाजी को बेटा होने के बाद 40 दिन के अंदर कभी खून आया और कभी नहीं आया और 15 दिन का फासला भी रहा। इस खून के बारे में क्या हुक्म है? जवाब, अगर 40 दिन के अंदर कभी खून आया कभी नहीं आया तो सब निफास ही है, अगरचा 15 दिन का फासला हो जाए। दारुल मुख्तार। की हालत में नमाज का हुक्म। सुंदस सवाल करती है कि हैज़ के दिनों में ना पढ़ने वाली नमाजों का क्या हुक्म है, इसकी कज़ा कितने अरसे में कर लेनी चाहिए? जवाब, हैज़ के दिनों में हाइज़ा औरत पर नमाजें माफ़ हैं और इनकी कोई कज़ा नहीं। बहार शरीयत हिस्सा 2।